بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاتلان حسین اور اہل بیت کو برا بھلا کہنے والوں کا عبرتناک انجام۔ سوائے کے محرقہ میں یعقوب بن عثمان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے محفل ذکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ منعقد کی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ جس کسی نے بھی شہادت امام حسین میں کسی کی کوئی اعانت کی تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو قبل از موت کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار نہ ہوا ہو۔ ہمارے درمیان ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ اس معاملہ میں تو میں بھی شریک تھا، لیکن ابھی تک میں کسی بھی ایسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوا۔ اسی اثناء چراغ بجھ گیا اور وہ بوڑھا شخص اٹھ کر چراغ جلانے لگا۔ چراغ کی آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے اس شخص کو آ لیا اور اس نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، النار النار النار۔ باہر نکلا تو آگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات میں ڈال دیا، ڈبکیاں کھانے لگا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ اعوذ باللہ من العذاب۔ قاتلان امام حسین میں سے کوئی ایسا شخص نہیں بچا جسے اس دنیا میں سزا نہ ملی ہو، چاہے وہ قتل ہوا ہو یا اس کی بصارت جاتی رہی یا اس کا چہرہ سیاہ ہوا اور قلیل مدت میں اس کی حکومت بھی جاتی رہی۔ بلخی نے جنابی المودہ میں حضرت عامر بن شہید سے ایک روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ تو برا ابن عادب کے پاس جا، ان کو میرا سلام پہنچانے کے بعد یہ اطلاع دے کہ تمام قاتلان حسین آگ میں ہیں۔ بلخی نے جنابی المودہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کا امام تھا، جب بھی نماز سے فارغ ہوتا تو ہر روز ایک بار میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو برا بھلا کہتا، نعوذ باللہ۔ جمعہ کے دن نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی اور ان کی اولاد کو 4000 مرتبہ برا بھلا کہا۔ اس کے بعد مسجد سے گھر واپس آیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت حسین کے دست مبارک میں ایک جگ ہے اور سیدنا حسن کے دست مبارک میں ایک گلاس ہے اور شربت نوش فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹو، جو شخص دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے اس کو بھی پلاؤ۔ جس پر حضرت حسین نے فرمایا کہ اے ابا جان، اس شخص کو کیسے پلاؤں جو ہر روز ہم کو 1000 مرتبہ برا بھلا کہتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس نے آج تو 4 مرتبہ ہم کو برا بھلا کہا ہے۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص، تجھے کیا ہوا جو تو میرے لحم و دم کو برا بھلا کہتا ہے؟ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور اپنا لعاب مبارک میرے چہرے پر پھینکا۔ پھر جب میں نیند سے بیدار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پڑا تھا اس جگہ کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پس اب میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک مقام عبرت اور نشانی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی ادنا بے ادبی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔